اور اپنے دوستوں کی سپورٹ سے ایک ایسا نیا ماڈل لے کر آ گئے ہیں کہ جس سے یقینی طور پر ان لوگوں کے لیے اس کی اہمیت بہت ہے جو خدا نخواستہ جن کی صحت کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ بائی روڈ ٹریول نہیں کر سکتے یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سکھر سے 8-9 گھنٹے بائی روڈ آ سکیں، ان کی جان بچانا بڑی ضروری ہو، تو اس صورت میں سوائے آپ کے پاس ایئر ایمبولینس کے کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔ اور ہمارے ملک میں جب آپ تصور کرتے ہیں کہ ایئر ایمبولینس ہمیں چاہیے ہوگی یا ہم منگائیں گے کہیں سے، تو پھر اس کی جو لاگت ہوتی ہے، جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے، ایک ڈفرینٹ آئیڈیا ہے، بہت اچھا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی دے اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں کی جانیں بچیں گی، جو بر وقت کراچی بڑے شہر ہے اس میں پہنچیں گے، اسپتالوں میں پہنچیں گے، اچھے ڈاکٹرز کے ذریعے ان کا علاج ہوگا، تو پھر اس کا احساس میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہوں پہ بھی لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے گا۔ عام طور پہ حکومتیں اعلان کرتی ہیں، صوبائی حکومت اعلان کرتی ہے، وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ جی ہم ایئر ایمبولینس لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اس کی جو کاسٹ ہے اور اس کا جو ایک پورا ایک میکانزم ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شاید ہر صوبائی حکومت بھی 10 مرتبہ سوچے گی کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس کو کنٹینیوسلی رن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ جس ماڈل پر آئے ہیں اس میں شاید خرچہ بھی بہت کم ہے اور گورنمنٹ کے اوپر اس کو چلانے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ پارٹی ہے، ایک ادارہ ہے جو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ کونسلز مل کے شیئر کریں گی۔ تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نیک کام انہوں نے شروع کیا ہے اس کا ضرور ان کو اجر دے گا اور یہ ایک روشن مثال بھی بن سکتی ہے، صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں، پورے پاکستان میں مختلف کونسلز کے لیے، جو یہ شاید ایک جب اس ماڈل کو دیکھیں گے، جب اس پر وہ ورک آؤٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ شاید باقی اور سارے بہت لوگ پورے پاکستان سے آگے آئیں گے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ صوبہ سندھ میں ہمیں یقیناً انہی ڈسٹرکس میں زیادہ مشکل ہوتی ہے جن کا فاصلہ کراچی سے 8-9 گھنٹے کا ہے، ادروائز حیدرآباد اور ٹھٹہ، سجاول، بدین کا شاید نہ مسئلہ نہ ہو، لیکن اگر آپ بلوچستان کا تصور کریں تو وہاں شاید اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ پنجاب کے کئی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں شاید اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، KPK کے علاقوں میں چلے جائیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جب یہ ظاہر میڈیا کے ذریعے دوستوں تک پہنچے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ سے لوگ رابطہ کر کے پوچھیں گے ضرور کہ یہ کیا ہے جو آپ نے کیا ہے۔ تو یہ جب چیز آگے بڑھے گی تو یہ چاروں صوبے کریں گے اور جب یہ چاروں صوبے کریں گے تو اس میں پھر وہ کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن جو کام پہلا کسی نے کیا ہوتا ہے وہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑتا۔ تو پہلا کام کمیل حیدر شاہ نے کیا ہے، مہر صاحب نے کیا ہے، یا راجپت صاحب آئے نہیں شاید انہوں نے کیا ہے، ہمارے سینئر ہیں چیئرمین صاحب جیکوبات کے، انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اس کے ذریعے ہم بہت ساری قیمتی جانیں بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس میں بھی کامیاب کرے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ I will now invite Mr. Nasir Shah Saab, is Minister for Energy and PND. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قابل عزت و احترام محترم سعید غنی صاحب، منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ، اور سبھی قابل عزت و احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے کہ جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے جیالے چیئرمین صاحبان ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل سکھر، ڈسٹرکٹ کونسل گھوڑکی، ڈسٹرکٹ کونسل خیرپور، اور جو سندھ LCA کے صدر ہیں محترم گل محمد جکرانی صاحب، جو خود بھی چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کشمور کندکوٹ کے، اور پوری LCA جو یہاں پہ موجود ہے، تو یہ ایک نیا سلسلہ جو ایئر ایمبولینس کا ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور میں خاص طور پر اکبر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کی اور وہ ممکن بنایا کہ یہ وہاں سے شروع کیا جائے۔ جس طرح آپ کو سب نے بتایا کہ سکھر ہب ہے اور وہ جتنے بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں
وہ بھی، اور خاص طور پر بلوچستان کا بہت سارا ایریا اور پنجاب کا جو ہے وہ وہیں پہ کیٹر کیا جاتا ہے. بہت ساری جو فیسلٹیز اس وقت بھی وہاں پہ ہیں، ہیلتھ کی یا ایجوکیشن کی یا دیگر، تو وہ سب لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو اس میں جو لوکل کونسل سندھ ہے جس کے صدر محترم گل محمد جکرانی صاحب ہیں، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور کمیل حیدر شاہ صاحب نے ڈسٹرکٹ کونسل اور سندھ کونسل کے لیے تو کہا، اور خود وہ چیئرمین ہیں میرے خیال میں جو فیڈرل کی لوکل کونسل ایسوسیشن ہے جس میں چاروں صوبوں کے ہیں. تو میں انہیں کہوں گا کہ ان سے بھی کنٹریبیوشن ضرور ہونا چاہیے تاکہ صرف کونسل سب اس میں سپورٹ کریں. تو یہ اسٹارٹ ہے اور ظاہر ہے اس کا سہرا آپ سب کو جاتا ہے. اور کمشنر کراچی صاحب جو ہمارے سکھر ہیں، بھائی صاحب بھی یہاں پہ فیاض صاحب موجود ہیں، اور وہ اس کو ہیڈ کریں گے تاکہ اس کا پراپر ایک میکینزم ہو، اور جس کے تحت جس کو ضرورت ہو تو وہی اس کو یوز کر سکے اور کوئی مس یوز بھی اس کا نہ ہو. جب جس طرح بھی کمیل صاحب نے ذکر کیا کہ جب ہمارے شہید جان محمد مہر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایت کی سی ایم سندھ کو بھی، مجھے بھی، کہ فوری طور پر ان کو ایئر ایمبولینس کی سہولت دی جائے. ہم نے ارینج تو کر لی لیکن اس میں اتنے گھنٹے لگ گئے، اتنا ٹائم لگ گیا کہ ہم ان کی کوئی مدد نہ کر سکے. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی ایمرجنسی آئے تو یہ بہت ہی ایک جس طرح 2 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ یہ پرووائڈ کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس میں بہت بہتری آئے گی. اور جن لوگوں کو ان کو اللہ کرے ضرورت نہ پڑے لیکن اگر پڑتی ہے تو وہ ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور بہتری لائی جا سکتی ہے. بلکہ اس کو سعید صاحب اور ہم نے ویسے بھی ڈسکس کیا ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی اور منسٹر ہیلتھ سے بھی کہ اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا. اور ہم اکبر صاحب سے کہیں گے کہ اس کا کوئی جو ایم او یو اور بعد میں جو جس طرح اور بھی ہماری جگہیں ہیں پورے صوبے میں، اور جو ایئرپورٹ وہاں پہ اویل کی جا سکتی ہے فیسلٹی، تھر کا ایریا ہے، حیدرآباد ایئرپورٹ ہے، ہمارا موہنجو دڑو ایئرپورٹ ہے، اور اسی طرح نواب شاہ ایئرپورٹ ہے. تو وہاں بھی اس خدا نخواستہ کوئی ضرورت ہو تو یہ وہاں بھی آپریٹ کر سکیں اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے. اور اس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ایک بڑا زبردست پروگرام ہے سندھ گورنمنٹ کا 1122 کا، اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تاکہ یہ اور مزید اس کی افادیت جو ہے وہ سامنے آ سکے. تو بہت شکریہ جی، اور تھینک یو ویری مچ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین صاحبان سردار بنگل خان مہر صاحب اور ہمارے شیراز راجپر صاحب، کمیل صاحب، لیکن ان کی پوری ٹیم جو ایل سی اے کی خاص طور پر ہے، ہمارے خیرپور کے بھی سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، خاص کیلی صاحب بھی ہیں، بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹ سے کوسو صاحبان اور سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ سب کا ایک ایفرٹ ہے. ہمارے سردار بابر خان لنڈ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور پیر صاحب بھی دعا کریں گے. بدین کا ایئرپورٹ بھی ہم ایکٹیویٹ کریں گے، وہاں پہ اسٹرپ تو ہیں کہ وہ بھی اس میں لایا جائے. اور ہمارے سیڈا کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں اور بڑی مالدار وہ ایک ان کی وہ ہے اٹانومس باڈی ہے کہ وہ بھی اس میں ہیلپ کریں. راجویر سنگھ صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو تھر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور معاون خصوصی ہیں سی ایم صاحب کے. تو وہ ہمارا جو اسٹرپ ہے تھر میں بنا ہوا، وہاں بھی کیونکہ آئل اینڈ گیس کے بھی وہاں پہ ادارے ہیں، کول پروجیکٹ بھی وہاں پہ ہیں، پاور پلانٹ بھی ہیں. تو ان سب کا ایک اس کو بڑھایا جائے گا، لیکن اسٹارٹ آج لیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اور ہم سب ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی، خاص طور پہ سعید صاحب کا، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور انہی کی سرپرستی میں ہوگا، اور انہی نے ان سب کو جو ہے موٹیویٹ کیا اور اس طرح کی ایشورنس دی کہ آپ کو سپورٹ ملے گی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. جی نیکسٹ وڈ بی وی ول بی سائننگ ایم او یو سائننگ کی سگنیچر کے لیے چیئرمین صاحب آلریڈی ہے.
बंगुल खान अचे पियो उन जुदा आहे अच्छा वरी तव्हांजो कमिश्नर साहब अचे Request to Bangul Khan Maher Saab and Gul Mohammad Jakrani Saab, please. हाँ वो राजकुमार घोट की डिस्ट्रिक्ट लिख जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन घोट की It's okay, you just write your name, Commodore sir. यूसुफ शेख साहब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन खैरपुर जो हैं वो उम्रे पे गए हुए हैं तो हम चीफ ऑफिसर को कहेंगे। एक मिनट ये पिक्चर इनकी